السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 42 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک۔ آپ کو نہیں کہا گیا یا نہیں کہا جائے گا مگر وہی جو پہلے رسولوں کو کہا گیا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول آئے تھے، جو ان کے اوپر اعتراضات کیے گئے اور جو باتیں ان کو کی گئیں وہی باتیں آپ کے ساتھ بھی کی جائیں گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کے مختلف انداز کے ذکر اور قرآن مجید کی تعریف کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو فرمائی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کفار مکہ، مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کے مختلف قسم کے سوال و جواب اور ان کے اعتراضات سے ظاہر ہے کہ پریشان ہو جاتے تھے، کیونکہ آپ کا بھرپور شوق یہ تھا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تم جہنم میں گرتے جا رہے تھے، وَأَنَا آخُذُكُمْ بِحُجْزِكُمْ، اور میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ تم غلط کام نہ کرو اور گناہ کے کام نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے جنت حاصل کر لو۔ تو ظاہر ہے کہ اتنی کوشش پر بھی جب کوئی خاص کامیابی نظر نہ آئے، کیونکہ اسلام کی تبلیغ کے شروع میں مسلمانوں کی تعداد کچھ تھوڑی ہی تھی، اور جو چیز حق ہوتی ہے وہ ایسے ہی آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں سرایت کرتی ہے، اور اسلام کا شروع میں آہستگی سے پھیلنا اور پھر بعد میں یکدم دنیا پہ چھا جانا، یہ اس کی حقانیت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابتدائی حالات میں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو بھی وہی کچھ کہا جائے گا جو پہلے رسولوں کو کہا گیا، یعنی آپ صبر سے کام لیں۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک تیرا رب بڑی بخشش والا ہے اور وہ دردناک قسم کا عذاب کرنے والا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بخش بھی دے گا، چاہے انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کئی جنگیں ہی کیوں نہ لڑی ہوں، آپ پر قاتلانہ حملے ہی کیوں نہ کیے ہوں، آپ کے بارے میں ہر قسم کی گفتگو ہی نہ کی ہو، جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ لیکن جو توبہ نہیں کرتے ان کے لیے اللہ کے پاس عقاب علیم ہے، دردناک قسم کا عذاب ہے کہ جس کو برداشت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اعاذنا اللہ من، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اور اگر ہم قرآن مجید کو غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو یہ کہتے کہ اس کی آیات کی تفصیل کیوں نہیں بیان کی گئی۔ اعجمی و عربی، کیا غیر عربی قرآن اور عربی زبان، یعنی عربی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے رہنے والے، مکہ میں پیدا ہونے والے، مکہ میں پل کر جوان ہونے والے، اور غیر عربی زبان میں قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی جب اللہ نے عربی میں نازل کیا ہے تو پھر بھی انکار کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اگر یہ کسی غیر عربی زبان میں نازل کر دیتے تو پھر بھی ان کا اعتراض یہ ہونا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، ہم عرب ہیں، لیکن قرآن غیر عربی زبان میں ہے، تو ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، کہہ دیجئے کہ یہ ایمان والے لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا کا سبب ہے، یعنی قرآن مجید صرف انسان کی رہنمائی ہی نہیں کرتا بلکہ جو انسان کے دل میں پیدا ہونے والی بیماریاں ہوتی ہیں ان کی شفا کا بھی سبب ہے، جس طرح جھوٹ ہے، تکبر ہے، فخر ہے، اور اسی طرح لوگوں کے اندر دھوکہ دینے کی کوشش اور شوق ہوتا ہے، فراڈ کرنے کا، لوگوں کی چوری، دوسروں کے مال پہ نظر، حسد، غیبت۔ اسلام اور قرآن، یعنی قرآن اسلام ہی سکھاتا ہے اور اسلام میں ہی قرآن اترا ہے، یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، تو یہ دلوں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا کا سبب ہے، اور یہ رہنمائی بھی کرتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے
بہت سے ایسے احکامات کا ذکر کیا ہے جو انسان کی زندگی کے متعلق ہیں، اور پھر ان احکامات کی تفصیل جب ہم احادیث سے پڑھتے ہیں تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا، یعنی تمام چیزوں کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں کر دیا گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ عرب لوگوں کے لیے چونکہ عربی زبان باقی تمام زبانوں سے فصیح ہے، تفصیلی ہے اور آسان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان کو منتخب کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ساری زبانوں کا خالق ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ باقی کتابیں بھی اس نے دوسری زبانوں میں نازل کی ہیں، یہ بھی اردو میں، انگلش میں، پنجابی میں، کسی بھی زبان میں قرآن اتر سکتا تھا، لیکن جس قدر واضح اور مفصل عربی زبان ہے اور سہل ہے، اس قدر کوئی بھی زبان نہیں، کیونکہ یہی اصل زبان ہے، سب سے پہلی بولی، سب سے پہلی زبان، بلکہ کہا جاتا ہے کہ جنت میں بھی یہی زبان ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس بہترین زبان میں نازل کیا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور یہ قرآن ان کے اوپر اندھا پن ہے، یعنی ان کی عقلیں اور ان کے ذہن اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ان کے کانوں میں ہی بوجھ ہے، ان کے کان گناہ کی باتوں کے رسیا ہیں، گناہ کی آوازوں کے رسیا ہیں، وہ قرآن مجید کی صاف ستھری اور شفاف اور طیب آواز کو سنتے ہی نہیں، وہ اس کو اپنے دل میں جگہ ہی نہیں دیتے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، ان لوگوں کو بلایا جائے گا دور کی جگہ سے۔ یہ دراصل ایک محاورہ ہے کہ جو شخص کسی بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے اور کسی بات کو دل میں جگہ نہ دے، تو اس کے بارے میں عرب لوگ یہ محاورہ بولتے ہیں کہ اس کو دور سے کہاں سے آواز دی جائے گی، یعنی وہ تو اتنا دور ہے کہ جس طرح ہم بھی بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کسی مجلس میں اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو اور اس کی توجہ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی تم یہاں موجود بھی ہو کہ نہیں، نہیں یہ یہاں موجود نہیں ہے، یہ تو کہیں اور گیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، اولئک ینادون من مکان بعید، کہ ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا دور دور سے پکار کر بلا رہے ہیں، یعنی دور سے بلانا بنسبت قریب بیٹھنے والے کے ساتھ بات کرنے کے مشکل ہوتا ہے، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پوری کوشش کے ساتھ ان کو اللہ کا دین سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ سمجھنے میں نہیں آتے، یہ اس کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے چھوٹا سا حوالہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دیا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور بلا شبہ یقینی بات ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، بس اس میں اختلاف کیا گیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر اللہ کی طرف سے ایک کلام یا ایک فیصلہ پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ اس کے بارے میں شک کرنے والے ہیں، انتہا کی حد کا شک یا بے چین کر دینے والا شک۔ یعنی یہ لوگ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب کا اور ان کی نبوت کا تذکرہ کرتے ہیں اور آپ کا انکار کرتے ہیں۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جب کتاب دی تھی تو اس وقت یہ لوگ اس کو بھی نہیں مانتے تھے بلکہ اس میں بھی اختلاف کرتے تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت اور ان کی سزا کا وقت پہلے سے نہ لکھ چکا ہوتا، ان کی مہلت کا وقت پہلے سے نہ لکھ چکا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ان کا فوراً فیصلہ کر دیتا، اس وجہ سے کہ ان کے شک نے ان کو بے چین کر رکھا ہے، یعنی یہ اپنے شک میں اس قدر غلط ہیں کہ ان کو سکون نہیں ہے، ان کو چین نہیں ہے، بلکہ یہ بے چین ہیں۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، جو شخص نیک عمل کرے گا بس اس کے نفس کے لیے ہی فائدہ ہے، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو شخص برا عمل کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے۔ یعنی عاملہ صالحًا سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ہیں،
کہ ان کو ان کے نفسوں میں اللہ تعالیٰ نے تسکین رکھی ہوئی ہے، اور جو شخص برے عمل کرتا ہے اس کے اوپر اسی کا وبال ہے کہ وہ دنیا میں بھی بے چین ہے اور آخرت میں بھی اس کی بے چینی عذاب کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور تیرا رب بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی ایسا ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا گناہ نہ ہو تو اس پر ڈال دیں، یا کسی کی نیکی ہو تو اس کو ضائع کر دیں، نہیں، اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے، یعنی جب دنیا کے اندر کسی انسان کا حساب و کتاب پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کا جسم ایک ہے، اس کی جان ایک ہے، اگر اس کو کسی گناہ کی سزا دی جائے گی تو اس دنیا میں تو دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اگر وہ اس سزا میں مر جائے گا تو اس کے باقی گناہوں کی سزا اس کو کیسے دی جا سکتی ہے؟ مثلاً ایک شخص کئی آدمیوں کا قاتل ہے، تو جب اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا تو ایک ہی دفعہ کیا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو ہم 2 دفعہ 4 دفعہ قتل کر سکیں، کیونکہ دنیا میں تو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، لیکن آخرت میں اس کے لیے اس کے ہر گناہ کا بدلہ اس کو دینے کے لیے اس کو بار بار زندگی بھی دی جائے گی، بلکہ وہ زندہ ہی رہے گا، مرے گا ہی نہیں، اور اس کا جسم جب ضائع ہو جائے گا تو اس کا جسم دوبارہ بنا دیا جائے گا۔ فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب ان کے چمڑے جل جائیں گے تو ہم ان کو نئے چمڑے دے دیں گے، نئی کھال دے دیں گے، نیا جسم دے دیں گے، تاکہ وہ اپنے ہر گناہ کا بدلہ پا سکیں۔ تو یہ بدلے کا جو موقع ہے یہ قیامت کا دن ہے، تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کی بات کرتے تھے تو وہ پوچھتے تھے کہ پھر قیامت کب آئے گی؟ جس طرح ایک حدیث جبریل بھی ہے جس میں سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو بتانے کے لیے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو پھر جب لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ نہیں جانتے، نبی علیہ السلام سے پوچھیں تو وہ نہیں جانتے، جبریل علیہ السلام سے پوچھیں تو وہ نہیں جانتے، تو پھر کون جانتا ہے؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، کہ قیامت کا جو حقیقی علم ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، اور جو کچھ بھی نکلتا ہے پھلوں کے خوشوں سے، یا ہم اس کو نفی میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں نکلتے پھل اپنے خوشوں سے، وما تحمل من انثی ولا تضع، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی بھی مادہ اور نہ ہی وہ اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، الا بعلم، مگر سب اللہ کے علم میں ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ انسان صرف نہیں بلکہ جنات بھی، جانور بھی، حشرات بھی اور کیڑے مکوڑے بھی، سب کچھ جتنی بھی مخلوقات ہیں اور ان کی جتنی بھی مادہ ہیں، تو ان کے انڈے یا ان کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ ہر بچہ کتنا بن چکا ہے، کتنا بننے والا ہے، کون زندہ پیدا ہوگا، کون کتنی عمر پائے گا، کس کی کیا حالت ہوگی، یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں۔ وما تحمل من انثی ولا تضع، حتیٰ کہ جو مادہ درخت ہیں ان کے اوپر لگنے والا پھل وہ بھی اللہ کے علم میں ہے کہ اس درخت پر کتنا پھل لگے گا اور یہ درخت لوگوں کو کتنا فائدہ دے گا۔ یعنی جس اللہ کی قدرت اتنی عظیم ہے، اتنی وسیع ہے، اس کے لیے لوگوں کا حساب و کتاب کرنا کوئی مشکل نہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا، آواز دے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں؟ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے بتا دیا، ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم میں سے کوئی اس بات کا گواہ نہیں، یعنی کوئی بھی اس کی شہادت دینے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکار کر، لوگوں کو بلا کر یہ بات پوچھیں گے کہ اب وہ میرے شریک کدھر ہیں جن کو تم دنیا میں پکارتے تھے، جن سے تم مانگتے تھے، جن سے تم امید رکھتے تھے، ان کو بلاؤ کہ وہ تمہیں میرے عذاب سے چھڑائیں یا حساب و کتاب سے بچا لیں، یا وہ سفارش کا وعدہ کرتے تھے تو وہ تمہاری سفارش کریں۔
انہوں نے تم سے چندے لے کر بڑی بڑی رقمیں بٹور کر انہوں نے تمہارے ساتھ جو جنت کے وعدے کر رکھے تھے تو بلاؤ ان کو کہ وہ میرے ساتھ بات کریں اور تمہیں جنت دلائیں۔ تو مشرکین نا امید ہو کے مایوس ہو کر یہ کہیں گے کہ آذنا کما منا من شہید، کہ اے اللہ ہم نے تو پہلے ہی یہ بات بتا دی ہے کہ ہم یعنی کوئی بھی ہم اس بات کے گواہ نہیں ہیں۔ یعنی وہ اپنے شرک سے مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا، ما منا من شہید، ہم اس شرک کے گواہ ہی نہیں ہیں۔ اے اللہ جن کو تو بلانے کے لیے کہہ رہا ہے ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور ان سے وہ معبود گم ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے۔ یدعون من قبل، جن کو وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قبل، یعنی قیامت سے پہلے یا موت سے پہلے وہ دنیا میں جن کو پکارا کرتے تھے وہ ان سے غائب ہو جائیں گے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور مجرم یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ نہیں۔ ظن کا لفظ جو ہے نا یہ مختلف معنی میں آتا ہے، کہیں گمان کے لیے آتا ہے اور کہیں یقین کے لیے آتا ہے، تو یہاں یقین کے لیے ہے کیونکہ قیامت کے دن تمام حقیقتیں کھل جائیں گی اور کوئی بھی ایسی بات نہیں رہے گی جس کے بارے میں انسان دنیا میں شک کرتا تھا۔ تو محیص کا معنی ہوتا ہے کہ کہیں بھی بھاگ کر جانا، بھاگنا، تو یعنی ان کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اب ہم پکڑ لیے گئے ہیں اور یہاں سے ہم کسی طرح بھی بھاگ کر کہیں بھی جا کر نہیں چھپ سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کا پھر دوبارہ قیامت کے دن، حشر کے دن سوال و جواب کا جو نقشہ ہے وہ کھینچا ہے۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان نہیں اکتاتا بھلائی کی پکار سے، بھلائی کی دعا کرنے سے۔ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر اس کو کوئی تکلیف یا برائی پہنچتی ہے، چھوتی ہے، تو وہ نا امید ہونے والا اور ناشکری کرنے والا ہو جاتا ہے، یعنی مایوس ہونے والا اور نا امید۔ یاس اور کانت دونوں کے ایک ہی معنی ہے، لیکن جب یہ دونوں لفظ اکٹھے آتے ہیں تو پھر یاس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے دل کے اندر کسی کام کی نا امیدی کا ہونا، کہ کوئی شخص اپنے دل میں مایوس ہے، نا امید ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور قنوط کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس مایوسی کے اور نا امیدی کے اثرات انسان کے چہرے سے یا اس کے افعال سے ظاہر ہو جائیں کہ وہ واقعی ہی اس کام کے ہونے کی امید نہیں رکھتا۔ تو یہاں انسان کی قیامت کے متعلق ہی بات کی گئی ہے کہ انسان اپنے لیے بھلائی اور خیر کو اس قدر پسند کرتا ہے کہ زندگی بھر وہ بھلائی مانگتے ہوئے نہیں تھکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی بھری ایک وادی ہو تو وہ کہتا ہے کہ دو ہوں تو وہ تیسری کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، کہ ابن آدم کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے، ورنہ یہ ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے اور اکٹھا کرتا ہی رہتا ہے۔ تو جو شخص، جو انسان، جو ابن آدم اس قدر اپنی خیر اور بھلائی پر وہ کوشش کرنے والا ہے، وہ اپنے لیے اتنا حریص ہے بھلائی کا، تو قیامت کے دن اس کا پھر کیا حال ہوگا جب اس کو کہیں سے بھی کوئی بھلائی نظر نہیں آئے گی، کسی طرف سے بھی اس کو کوئی امید نہیں نظر آئے گی، کہ اس کی مایوسی اس قدر بڑھ جائے گی کہ اس کے چہرے سے اور اس کے اعمال و افعال سے ظاہر ہوگی کہ اب اس کو کسی چیز کی کوئی امید نہیں رہی۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اس کو چکھاتے ہیں رحمت اپنی طرف سے اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، تو وہ کہتا ہے، یعنی ضرور یقینی بات ہے کہ وہ یہ کہتا ہے، هَٰذَا لِي، کہ یہ تو میرا ہی حق تھا، یہ تو واقعی ہی میرے لیے ہی تھی، مجھے ہی یہ ملنی چاہیے تھی۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور وہ کہتا ہے کہ میں قیامت کے بارے میں یقین نہیں رکھتا کہ وہ قائم ہونے والی ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ،
اور ضرور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا تو بے شک میرے لیے اللہ کے پاس بھی اچھائی ہی ہے۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، پس ضرور یعنی حقیقی طور پر یقینی بات ہے کہ ہم لازمی طور پر کفر کرنے والے لوگوں کو اس چیز کی خبر دے دیں گے بما عملو جو انہوں نے عمل کیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے اعمال سے بے خبر نہیں رہ سکیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ضرور ہم ان کو سخت قسم کا عذاب چکھائیں گے۔ یہاں یہ جو پچھلی آیت ہے لا یسم الانسان من دعاء الخیر، یہ انسان کی دنیا کی زندگی کے بارے میں بھی ہے، یعنی دنیا کی زندگی کی حالت بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے ساتھ جوڑا ہے کہ دنیا میں انسان ساری زندگی بھلائی ہی مانگتا رہتا ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، تو اگر شر چھو بھی جاتی ہے، یعنی شر کا انسان کے جسم میں سرایت کرنا تو بہت بڑی بات ہے، شر چھو بھی جاتی ہے تو یہ اللہ کے ساتھ اس کا صرف اتنا سا لگاؤ ہے کہ بالکل نا امید ہو کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اب اللہ میری مدد ہی نہیں کرے گا، اب مجھے میری مدد کرنے والا ہی کوئی نہیں۔ یعنی دنیا میں انسان کی اتنی بری حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کو کوئی امید ہی نہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو رحمت پہنچاتا ہے تو پھر وہ فخر اور تکبر میں آ جاتا ہے، یعنی نہ تکلیف میں اس کا رجوع اللہ کی طرف ہے نہ خوشی میں اللہ کی طرف ہے، پھر وہ فخر میں آ جاتا ہے، ہاذا لی، یہ میرے ہی لائق تھا، بڑے پھر اکڑ کے اپنی کوٹھی کے گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، بچہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو فخر ہی ختم نہیں ہوتا، تصویروں پہ تصویریں نیٹ پہ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ گناہ کے کام وہ کرتا ہے، اور جب اللہ کا حق ادا کرنے کی باری آتی ہے تو عقیقہ تک بھی نہیں کرتا۔ تو یہ انسان کی انتہائی بری حالت ہے، اور یہاں خاص طور پہ کافروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو زبانی طور پر کہتے تھے کہ قیامت تو قائم ہی نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو دنیا میں میرے لیے سب کچھ ہے تو آخرت میں بھی سب کچھ ہی ہوگا۔ اور مسلمان جو بے عمل ہے وہ اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اس کو قیامت پر یقین ہی نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میں مر کے اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ کا رسول مجھے چھڑا لے گا، میرے پیر فقیر مجھے چھڑا لیں گے، پھر اللہ کی رحمت کا اس قدر امیدوار ہے کہ عمل میں تو وہ نمازی بھی نہیں ہے لیکن امید میں وہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کی کون سا کوئی اولاد ہے جس کو جنت دینی ہے، جنت ہمارے لیے اور ہم رسول کی امت سے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے ہم کہ رسول کی امت میں تو ہم تب ہوں گے جب ہم رسول کے مطابق عمل کریں گے، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے، جب ہم ان کی فرما برداری کریں گے تو پھر ہم ان کی امت میں شمار ہوں گے۔ یہ بات تو نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے وہ سارے آپ کی امت سے ہیں، نہیں، دنیا بھری پڑی ہے انسانوں سے لیکن سارے آپ کی امت میں تو نہیں ہے، آپ کی امت میں سے صرف وہی لوگ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اس رستے پر چلیں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو قرآن اور حدیث کو اپنا لاہ عمل بنائیں گے، جو اس پر عمل کریں گے، جو اس کو قائم کریں گے، اس کا حکم اور اس کا جو اللہ تعالیٰ نے قانون بتایا ہے وہ نافذ کریں گے تو پھر میری امت میں شامل ہوں گے۔ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ضرور ہم ان کو گاڑے قسم کا یعنی سخت قسم کا عذاب چکھائیں گے۔ استغفر اللہ۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم کسی انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں، اعرض، تو وہ اعراض کر لیتا ہے اور وہ مڑ جاتا ہے اپنے پہلو پر۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اس کو کوئی شر کوئی تکلیف چھوتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ یعنی انسان کی ایک حالت یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اعراض کر لیتا ہے کہ یعنی ایسے ہی کہ خوشی ملی تو اللہ کا حق نہیں دیا، اگر تکلیف آئی تو صبر نہیں کیا، اللہ کا اور اس کے رسول کا بتایا ہوا رستہ دیکھا ہی نہیں، لیکن جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی مفاد پرستی ہے اس میں، اگر اس تکلیف کے بعد پھر اس کو کوئی خوشی مل جاتی ہے پھر وہ اعراض کر لیتا ہے، تو ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت برا ہے۔ فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا کہ اگر یہ قرآن، یہ دین، یہ رسول اللہ کی طرف سے ہے، ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، پھر تم اس کا انکار کرتے ہو، مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ،
تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو دور کی مخالفت میں پڑا ہوا ہے۔ یعنی یہ یقین دلانے کے لیے ہے کہ اللہ کی ذات بھی برحق ہے، اللہ کے رسول بھی حق کے ساتھ آئے ہیں، قرآن بھی حق کے ساتھ اترا ہے، لیکن جب تم اس کا انکار ہی کرتے جاتے ہو تو پھر تم مخالفت میں کہیں دور نکل گئے ہو۔ سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق کناروں میں بھی، وفی انفسہم اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ بے شک وہ حق ہے۔ یعنی یہاں اپنی نشانیاں، یعنی اس میں ایک تو یہ ہے کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور دین کے غالب ہونے کی نشانیاں، کہ دین بڑھتا ہی جائے گا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے، فتوحات کا سلسلہ ہوگا، یہ غریب مسلمان دولت کے انبار دیکھیں گے، سونے اور چاندی کے ڈھیر دیکھیں گے، یہ سب نشانیاں، یعنی کافروں کی دولت مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اور ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے گا دنیا کے اوپر بھی، جو جگہ جگہ پہ بکھری پڑی ہیں، کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ تارے، یہ کھیت، یہ باغات، یہ سب اللہ کی قدرتیں، یہ بادلوں کا آنا، بارشوں کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، انسانوں کا پیدا ہونا، مرنا، ان کی خوشی، غمی، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ وفی انفسہم، یعنی انسان کے اپنے بدنی نظام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانی ہے، یہاں تک کہ انسان کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی انہ الحق، کہ بے شک وہ حق ہے۔ یعنی اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو، اس کے دل کے اندر ایک یقین ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے، دین ہی سچا ہے، لیکن وہ صرف اپنی ضد کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کرتا۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تیرے رب کے لیے یہ کافی نہیں کہ بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے ہر چیز کا۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کہ کوئی پتا بھی ایسا نہیں گرتا جس کا اللہ کو علم نہ ہو، بلکہ ہر گرنے والے پتے کا بھی اللہ کو علم ہے۔ کسان اپنی کھیت کے اندر دانہ جب ڈالتا ہے تو اللہ کو ان دانوں کی تعداد کا بھی پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس میں سے کتنے اگیں گے اور کتنے نہیں، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار بے شک وہ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک کرنے والے ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، خبردار بے شک وہ ہر چیز کو احاطہ کرنے والا ہے۔ یہاں الا میں تسمعوا کا لفظ بھی آتا ہے کہ خبردار سن لو اس بات کو کہ در حقیقت ان کو اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں ہے، اور سن لو سب کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، اس کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی ذات کو پہچانیں اور اس کا حق ادا کریں، تاکہ زندگی کے، موت کے، آخرت کے عذابات سے ہم بچ سکیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔